اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج میں علامہ اقبال کے جو اشعار آپ کے لیے لایا ہوں وہ ان کی نظم طلوع اسلام میں سے ہیں، تو چلتے ہیں اور آج کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ مشکل الفاظ میں راز کن فکاں یعنی اس کائنات کا بھید یا حقیقت، خودی اپنی چھپی ہوئی شخصیت، ترجمہ توحید خداوندی سے آگاہ ہو کر دوسروں کو بتانے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تیری حیثیت اس عالم رنگ و بو میں قدرت کے ایک راز کی سی ہے۔ تیرے لیے یہ امر لازم ہے کہ اپنی حقیقت اور تشخص سے آگہی حاصل کر لے اور خدائے ذوالجلال کے احکامات کی ترجمانی کرتے ہوئے خودی کی حکمت سے آشنائی حاصل کر لے اور اسے دنیا تک پہنچا دے۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ مشکل الفاظ میں ہوس، لالچ، ٹکڑے ٹکڑے ہونا مطلب تقسیم ہونا، نوع انسان مراد تمام انسان یا انسانوں کی جماعت، اخوت کا بیاں ہو جا مطلب بھائی چارے کا درس دینے والا بن جا، محبت کی زباں مطلب باہمی اتفاق و محبت کا پیغام۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لالچ اور خواہشات بد نے انسان کو ذاتوں، قبیلوں اور دیگر گروہوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ تجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ بھائی چارے اور محبت کے رشتوں میں پرو کر ایک بار پھر انسانی برادری کو گروہی تقسیم سے نجات دلائے اور ان میں اتفاق و اتحاد کی ایسی فضا قائم کر دے کہ وہ ہر طرح کی نفرتوں اور رقابتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ مشکل الفاظ میں بے کراں ہو جا وسیع یعنی علاقائی حدود سے آزاد ہو کر پوری ملت اور انسانیت کی بات کرنے والا بن جا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس وقت صورت یہ ہے کہ یہ ہندوستانی ہے وہ خراسانی ہے، یہ افغانی ہے تو وہ تورانی ہے، غرض لوگ مختلف فرقوں اور ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی مثال ایک سمندر کی موجوں کی طرح ہے جو بے شک الگ الگ اپنا عمل جاری رکھتی ہے لیکن ایک نقطے پر پہنچ کر آپس میں مربوط ہو جاتی ہیں اور کسی طور پر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، کہ اسی میں ان کی عافیت ہے۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ مشکل الفاظ میں غبار آلودہ رنگ و نسب مطلب تنگ نظری کی مٹی میں اٹا ہوا، بالوں پر تیرے مطلب تیری قوتیں اور صلاحیتیں، مرغ حرم مراد مسلمان، اڑنا یعنی ارتقاء کی فضا میں اڑنے کا عمل، پرفشاں ہونا، پر پھڑ پھڑانا تاکہ مٹی اور گرد جھڑ جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مرد مومن، تو خود اس نوع کے امتیازات میں الجھا ہوا ہے، حالانکہ تیرا تعلق حرم کعبہ سے ہے جو اتحاد و یگانگت کی علامت ہے۔ تیرے لیے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد اور عمل ناگزیر ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ گروہی سیاست
اور نفاق کی پالیسی کو ختم کر دے۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ مشکل الفاظ میں سر معنی راز، حلقہ شام و سحر مراد ہر قسم کے تعصبات، جاویداں ہمیشہ کی زندگی پانے والا یا بقا کا مالک۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے غفلت شعار، اگر تو اپنی حیثیت ہمیشہ کے لیے مستحکم کرنے کا خواہاں ہے تو پھر صبح و شام یعنی تعصبات کے مخمصوں سے نکل کر اپنی خودی میں ڈوب جا کہ یہ حقیقی زندگی کا راز ہے۔ مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا۔ مشکل الفاظ میں مسافے زندگی مطلب زندگی کا میدان جنگ، یعنی زندگی کی تگ و دو اور کشمکش۔ سیرت فولاد، فولاد کی سی خصلت یا خوبی، یعنی مصیبتوں میں بھی ثابت قدم رہنے کی عادت۔ شبستان محبت مراد دنیا بھر کے مسلمانوں کی بزم محبت۔ حریر و پر نیاں، ریشم مراد نرم۔ اقبال کہتے ہیں کہ عملی جد و جہد کے مابین جہاں حریفوں سے مار کے درپیش ہوں وہاں تیرا وجود فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے، اور جہاں اپنوں میں ہو وہاں تجھے محبت و شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ایسے مقامات پر نرم روی سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ مشکل الفاظ میں سیل تند رو پانی کا تیز چلنے والا طوفان، کوہ بیابان سے معنی پہاڑ اور اجاڑ یعنی مصیبتوں، تکلیفوں اور اسلام کے دشمنوں سے ٹکراتے ہوئے، گلستاں باغ یعنی مسلمانوں کی محفل، جوئے نغمہ خواں گاتی ہوئی ندی مراد فائدہ پہنچانے والا۔ اقبال کہتے ہیں جب پہاڑوں اور صحراؤں کو عبور کرنا ہو تو سیلاب کی سی تندی و تیزی اختیار کر، اور اگر راہ میں کوئی گلستان آ جائے تو پھر اسی ندی کی طرح رواں رہے جو نغمے گاتی ہوئی بہتی چلی جاتی ہے، یعنی اپنوں سے محبت و شفقت اختیار کر اور دشمنوں سے سختی۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ مشکل الفاظ میں ساز فطرت قدرت کا ساز، نوا لے یا سر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ تیرا علم اور تیرا جذبہ محبت دونوں بے کراں ہیں، یعنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور مظاہر کائنات میں بھی تیرا وجود سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔